یو اے ای نے $2 ارب رول اوور کر دیے۔ ملاقات کے دوران شیخ زید ال نہیان نے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا رحیم یار خان میں صدر یو اے ای سے باہمی تعلقات کو مضبوط کرنے کے اقدامات سمیت سرمایہ کاری کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے کہا معاشی سفارتکاری کے ثمرات آ رہے ہیں، بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا۔ لوئر کرم میں امن معاہدے کے بعد ڈپٹی کمشنر پر حملہ افسوسناک ہے، حملہ کر کے امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ٹل پارا چنار مین روڈ کی بندش کا آج 93واں روز، اشیاء خورنوش کا قافلہ تاحال روانہ نہ ہو سکا۔ خوراک کی قلت سے لوگ فاقوں پر مجبور۔ دفعہ 144 کے نفاذ اور سخت قانونی کارروائی کے اعلانات کے باوجود سڑکوں پر آمد و رفت بحال نہ ہو سکی۔ 80 گاڑیوں پر مشتمل قافلے کا آج پارا چنار کی جانب روانہ ہونے کا امکان۔ مندوری لوئر کرم میں احتجاج مظاہرہ، مظاہرین کا بگن میں دکانوں اور مکانات کے نقصانات کے لیے معاوضے کی ادائیگی کا مطالبہ۔ ادھر پارا چنار پریس کلب کے باہر دھرنا دینے والوں کے خلاف مقدمہ درج۔ ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ ایگزیکٹو کے خلاف جرم ہو تو کیا وہ خود جج بن کر فیصلہ کر سکتا ہے؟ آئین میں اختیارات کی تقسیم بالکل واضح ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ عدالت عظمیٰ کے آئینی بینچ میں فوجی عدالت سے متعلق کیس کی سماعت۔ خواجہ حارث نے دلائل میں کہا سپریم کورٹ نے قرار دیا فوج کے ماتحت سویلینز کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، کوئی اور فورم دستیاب نہ ہو تو ایگزیکٹو فیصلہ کر سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے قانونی فورم کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود کیسے جج بن سکتا ہے؟ آرمی ایکٹ کو صرف مسلح افواج کے ممبران تک محدود کیا گیا ہے۔ ادھر انتخابات میں دھاندلی سمیت آئینی بینچ کے مقدمات کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ ملٹری کورٹ سے متعلق کیس سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ اس کیس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ آرمی ایکٹ کی شکوں کا کالعدم قرار دینے اور دوسری سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے نقطہ اٹھایا کہ اگر کسی چیک پوسٹ پر سویلین کا تنازعہ ہو جائے تو ٹرائل کہاں ہوگا؟ سماعت کے اختتام پر جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ کل بھی صرف فوجی عدالتوں کا کیس ہی سنا جائے گا۔ آئینی بینچ نے کل سماعت کے لیے مقرر دیگر تمام مقدمات منسوخ کر دیے۔ سپریم کورٹ نے جیلوں میں 9 مئی ملزمان سے رویے کے حوالے سے رپورٹ طلب کر لی۔ پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا بڑا ایونٹ منعقد ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ایسے ٹورنامنٹس کی میزبانی کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ پاکستان نے کھیل کے میدان میں اچھی کامیابیاں حاصل کیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کھیلوں جیسی مثبت سرگرمیوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ فیصل آباد کے تھانہ صدر تاندیہ والا کی حوالات میں 3 بھائیوں کا قتل۔ آر پی او فیصل آباد نے 3 ایس ایچ اوز اور 2 ہیڈ کانسٹیبل سمیت 6 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ ایس ایچ او سٹی تاندیہ والا پرویز خالد، ایس ایچ او صدر تاندیہ والا مبشر واہلہ کو معطل کیا گیا۔ سابق ایس ایچ او سٹی تاندیہ والا بشارت آوان بھی معطل ہونے والوں میں شامل۔ دوسری جانب ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول بھائیوں کو مجموعی طور پر 38 گولیاں ماری گئیں۔ ادھر مقدمے میں ملزمان کی تعداد 5 بتائی گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں 8 ملزمان کو فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیسکو انتظامیہ نے ڈیٹ ڈیفالٹرز اور بجلی چوروں کے خلاف رینجرز کی مدد مانگ لی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹاپ 100 ڈیفالٹرز کے خلاف آپریشن ہوگا۔ افسران سے ڈیفالٹرز کی فہرستیں 2 روز میں طلب کر لی گئیں۔ پہلے مرحلے میں اوکاڑا سرکل میں رینجرز معاونت کرے گی۔ قصور، شیخ پورہ اور ننکانہ سرکل 3 نارنگ منڈی میں آپریشن ہوگا۔ کوئٹہ سول اسپتال میں 2 ارب روپے کی بے قاعدگیوں کا انکشاف۔ بلوچستان اسمبلی نے 2017 سے 2022 کے دوران 5 سال کی اسپیشل آڈٹ رپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سپرد کر دی۔ آڈٹ میں 2 ارب سے زائد کی بے قاعدگیوں کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق 5 برسوں میں اسپتال کے مین سٹور سے 2 کروڑ 28 لاکھ کی ادویات غائب ہوئیں۔
ملک کے پہاڑی علاقوں میں خون جما دینے والی سردی کا راج، اسکردو، استور، کالام، مہوڈن میں برف باری، کالام میں پارا -9، استور -8، کوئٹہ میں -7 ریکارڈ۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید سرد اور خشک، چمن اور زیارت میں درجہ حرارت -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ وفاقی دارالحکومت میں سردی کے ڈیرے، درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی کا درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ لاہور میں 5، پشاور میں 2، مظفر آباد اور سری نگر میں پارا 1 ڈگری ریکارڈ۔ -10 درجہ حرارت کے ساتھ لیہ سرد ترین مقام قرار۔ تبت میں خوفناک زلزلے سے تباہی، 95 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی۔ امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق تبت 7.1 شدت کے زلزلے سے جھولتا رہا۔ زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ۔ مرکز تبت کی ڈینگری کاؤنٹی تھا۔ چین کے مقامی وقت کے مطابق زلزلہ صبح 9:05 پر آیا۔ تبت میں زلزلے کے بعد متعدد آفٹر شاکس بھی ریکارڈ کیے گئے۔ زلزلے سے نیپالی دارالحکومت کھٹمنڈو میں بھی عمارتیں لرزتی رہیں۔ بھوٹان اور بھارت میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ہاکی کے سابق قومی کھلاڑیوں کی ملاقات۔ شہباز سینئر اور خواجہ جنید نے چیمپئنز ٹرافی پر چیئرمین پی سی بی کے اصولی مواقف کو سراہا۔ ملاقات میں ہاکی کے کھیل کے فروغ کے لیے پائیدار بنیادوں پر اقدامات پر تبادلہ خیال۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ہاکی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ سائم ایوب انجری کے علاج کے لیے جنوبی افریقہ سے لندن روانہ۔ اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود بھی ان کے ساتھ کیپ ٹاؤن سے لندن چلے گئے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ہدایت پر انگلینڈ کے ماہر سپورٹس آرتھو ڈاکٹرز کل سائم ایوب کا چیک اپ کریں گے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے سائم ایوب کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ روس سمیت دنیا بھر میں آرتھوڈاکس مسیحی آج کرسمس کا تہوار منا رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ماسکو کے گرجا گھر میں دعائیہ تقریب میں شرکت۔ کیتھیڈرل آف کرائسٹ جوکر پیٹریوک کیریل سے ملاقات۔ دنیا بھر کے آرتھوڈاکس مسیحی برادری کو مبارکباد پیش کی۔ صدر پوٹن نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ تہوار خاندانی روایت کی اہمیت کی علامت ہے۔ عدالت 10 جنوری کو سزا نہ سنائے، نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپیل کر دی۔ عدالت سے فیصلہ سنانے میں تاخیر کرنے کی استدعا۔ ٹرمپ کے وکلاء نے موقف اپنایا کہ صدارتی استثناء سے متعلق اپیلیں زیر سماعت ہیں۔ حتمی فیصلہ آنے تک ممکنہ سزا کو روک دینا چاہیے۔ جسٹس جوان مرچر نے 2 مقدمات میں سزا سنانے کے لیے 10 جنوری کی تاریخ مقرر کی تھی۔ ٹرمپ کو اداکارہ کو رقم کی ادائیگی، کاروباری ریکارڈ میں ہیر پھیر سمیت 34 الزامات کا سامنا ہے۔ امریکی ریاست اوہایو میں برف باری کا 48 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 8.4 انچ برف باری نے ہر شے کو منجمد کر دیا۔ مسوری میں برفانی طوفان کے سبب 356 حادثات رپورٹ۔ امریکہ بھر میں 4 افراد ہلاک، 31 زخمی، سینکڑوں پروازیں منسوخ، اسکول بند۔ کینسس، مسوری، واشنگٹن ڈی سی، نیو جرسی سمیت متعدد ریاستوں میں ہنگامی صورتحال نافذ۔ ادھر برطانیہ میں بھی بارش اور برف باری سے معمولات زندگی مفلوج۔ لنکا شائر اور لیسٹر شائر میں سیلابی صورتحال۔